دوستو مڈل ایسٹ میں کشیدگی کے درمیان ہندوستان کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ خطے میں جاری تنازع اور تیل کی ترسیل یعنی تیل کی جو سپلائی ہے اس کے راستوں میں رکاوٹوں کے باوجود بھارت کو یعنی ہندوستان کو خام تیل جسے کہتے ہیں کروڈ آئل اس کی فراہمی یعنی اس کو سپلائی اس کی جاری رکھی جائے گی۔ یہ روس کا اعلان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ دنیا کی توانائی منڈی یعنی انرجی کا جو بازار ہے اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجہ اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال ہے جو عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کا ایک نہایت اہم راستہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں منتقل ہونے والے کروڈ آئل کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی منڈیوں یعنی جو ورلڈ مارکیٹس ہیں اس میں بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں روسی توانائی کمپنی یعنی روس کی جو انرجی کمپنی ہے اس کا نام ہے روسنیفٹ۔ تو روسنیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس بھارت اور چین کو تیل کی مستحکم فراہمی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق روس کو عالمی سپلائی چین سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور موجودہ حالات میں روسی شراکت داری یعنی روسی پارٹنرشپ دونوں ملکوں کے لیے توانائی کے استحکام کی ضمانت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روس کا یہ اعلان ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ہندوستان میں رہنے والے جو اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان کی جو آبادی ہے ان کو ظاہر سی بات ہے اس خبر سے کافی خوشی ملے گی۔ سیچن نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اپریل 2022 سے اب تک بھارت اور چین کو روسی تیل کی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی مجموعی مالیت $40 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھارت کو روس کا ایک اہم اور اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق بھارت دنیا کے سب سے بڑے تیل درآمد کرنے والے یعنی امپورٹ کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے بڑی مقدار میں رعایتی نرخوں پر اس کو عام زبان میں کہیں کہ ریٹس پر خام تیل یعنی کروڈ آئل خریدا، جس سے نہ صرف اخراجات کم ہوئے بلکہ سپلائی کے خطرات میں بھی کمی آئی۔ روسنیفٹ کے سربراہ نے بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2035 تک بھارت میں تیل کی کھپت تقریباً 80 لاکھ بیرل روزانہ تک پہنچ سکتی ہے، جو موجودہ سطح کے مقابلے میں تقریباً 44% زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ عالمی سطح پر طلب میں صرف 5% اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں پیدا ہونے والی صورتحال نے صرف تیل ہی نہیں بلکہ کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی ورلڈ سپلائی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ روسی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر سپلائی کا یہ بحران طویل عرصے تک جاری رہا تو دنیا کو خوراک کے ممکنہ بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بحران مطلب سنکٹ۔ سیچن کا کہنا تھا کہ اگر ایک اہم بحری راستہ یعنی سمندری راستہ متاثر ہو سکتا ہے تو دنیا کے دیگر بڑے تجارتی راستے بھی خطرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان میں اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب اور جبرالٹر اور سویز کینال اور پاناما کینال جیسے اہم راستے شامل ہیں جو عالمی تجارت یعنی ورلڈ ٹریڈ اور توانائی کی ترسیل کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران نے بھارت کو ایک بار پھر یہ احساس دلایا ہے کہ توانائی کے شعبے میں زیادہ تنوع، بڑے اسٹریٹجک ذخائر یعنی کہ اس کو ریزروائر بنانا، اس کو ریزرو کر کے رکھنا اور قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری اور طویل المدتی یعنی لانگ ٹرم معاہدے وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ فی الحال روس کی جانب سے ملنے والی یقین دہانی بھارت کے لیے ایک مثبت یعنی پازیٹیو خبر سمجھی جا رہی ہے، لیکن ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ توانائی کے میدان میں مستقل تحفظ کے لیے صرف بیرونی سپلائیز پر ہی بھروسہ کرنا یا اسی پر ڈیپینڈ رہنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اندرونی انفراسٹرکچر اور لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے اسے بھی مضبوط بنانا ہوگا۔